الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دم دم نبی نبی، ہر دم نبی نبی، دم دم نبی نبی، ہر دم نبی نبی۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین کرام، میری بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نسخہ حکمت کا عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، جو کہ بہت پیٹنٹ، فائدہ مند، مثبت نتائج کا حامل ہے۔ آپ کے باورچی خانے میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، بس بے خبری کی وجہ سے ہم تکلیف بھی اٹھاتے ہیں اور پیسے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ چیز عرض کروں، وہ نسخہ عرض کروں، آپ اس چینل کو جتنے بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں دیکھ رہے ہیں، ضرور سبسکرائب کیجئے، گھنٹی پر بھی بٹن دبا دو، انگلی دبا دیجئے تاکہ آپ تک یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ ان کو آگے پھیلانا، شیئر کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا، کسی کا بھلا ہو جائے، آپ کا بھلا ہوگا۔ کر بھلے کا بھلا، انت بھلے کا بھلا۔ جو کسی کا بھلا کرتا ہے، مالک الملک اس کا بھلا کرتا ہے، اس کو آسودہ کرتا ہے، اس کو اطمینان دیتا ہے، اس کو مطمئن کرتا ہے، اس کے حالات کو ٹھیک کرتا ہے۔ آپ بھی چیز شیئر کیجئے، خود بھی اس پر غور کیجئے۔ اللہ پاک بیماروں کو اپنے محبوب کا صدقہ شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ ویسے تو جو چاہتا ہے مالک کرتا ہے۔ آج جو میں پیر اشرف حجازی میرے چینل کا نام ہے، تو یہ آپ سرچ کریں۔ فیس بک پر بھی یہی میرا نام ہے اور چینل بھی میرا یوٹیوب پہ یہی ہے۔ آپ ضرور سبسکرائب کریں، جتنے لوگ احباب خواتین حضرات دیکھ رہے ہیں۔ درس قرآن بھی دیا جاتا ہے اسی یوٹیوب چینل پر، جو فیس بک پہ بھی آتا ہے۔ آستانہ عالیہ صدر آباد شریف، ستانوے اسٹاپ بہاری، ملتان روڈ، مرکز ہے ہمارے ادارہ عرفان فرقان کا۔ تو حال مقیم یہ بندہ ملتان میں ہے، آستانہ شریف وہاں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کے نیچے نمبر بھی میرا دیا گیا ہے، مشورہ کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں قرآن عظیم کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، نبوت ہے، رسالت ہے یا علوم قرآن ہے، تو جتنا کچھ اس فقیر کو آتا ہے ضرور عرض کروں گا۔ اور فیس بک پر بھی آپ دیکھیے درس قرآن اور پوسٹیں اور مضامین، اور یوٹیوب پر آپ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اپنے محبوب کریم تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور پیاری زلفوں کا صدقہ خیر ہوگی۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے پیچش اور دست۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو ان کا فرق کا علم نہیں ہے، وہ موشن کہہ دیتے ہیں کہ بچے کو یا بڑے کو موشن لگے ہوئے، چاہے پیچش ہو چاہے دست ہوں، وہ موشن ہی کہہ دیتے ہیں، ایک ہی لفظ، حالانکہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ موشن اور ہے اور پیچش اور ہے اور دست اور ہے۔ دست ہوتا ہے کہ پانی کی طرح پخانہ آتا ہے، پانی کی طرح بہتا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھی آتا ہے، 3-4 دفعہ بھی دن میں آ سکتا ہے۔ یہ جو پخانہ آتا ہے سفید کلر میں، تو یہ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھنڈک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن آدمیوں کا خون گاڑھا ان کو ہوتا ہے، جن عورتوں کا خون گاڑھا ان کو ہی ہوتا ہے، تو جن بچوں کا مزاج سوداوی ہے ان کو بھی ہوتا ہے۔ یہ سردی کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے یہ دست آتے ہیں اور پانی کی طرح بہتے ہیں، زیادہ آتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے پیچش، وہ پخانہ آتا ہے، زور لگتا ہے اور پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے
اور اگر بچہ ہے تو پاؤں بھی مارتا ہے، درد کا احساس کرتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا پخانہ آتا ہے، بعض بات سفید رنگ کی چربی سے بھی آتی ہے اس میں، جسے مکھ کہتے ہیں، اور بعض کا خون بھی آ سکتا ہے جو انتہائی گرمی کی علامت ہے، خشکی کی علامت ہے۔ تو پیچش ہمیشہ گرمی سے لگتے ہیں، اور یہ دست جو میں نے عرض کیا پتلے پانی کی طرح، یہ ہمیشہ سردی اور ٹھنڈک سے لگتے ہیں، یا ٹھنڈی چیز کھانے سے آتے ہیں، اور پیچش ہمیشہ گرمی سے یا گرم چیز کھانے سے آتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو سوداوی مریض ہوتا ہے، ٹھنڈک کا مریض ہوتا ہے، وہ پتلا نہیں ہوتا ہے، وہ تقریباً موٹا ہوتا ہے، اور جو قشری مریض یعنی گرمی کا مریض ہوتا ہے، صفراوی مریض، وہ پتلا ہوتا ہے، اس کا جسم پتلا ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں علاج بتانا چاہتا ہوں۔ مزاج کے بغیر، طبیعت کے بغیر بہت گمراہی ہے، جو حکیم ایسا کرتے ہیں وہ بہت غلط کام کرتے ہیں، قوم کو تباہ کر رہے ہیں اپنی مشہوری کے لیے۔ چیزوں کا مزاج کا علم بھی ہو اور بندے کے مزاج کا علم بھی ہو۔ بعض اوقات علاج بالمثل ہوتا ہے، بعض اوقات علاج بالضد ہوتا ہے، یہ دونوں علاج ہیں۔ یہ طب میں جو ہے، طب میں اگر گرمی ہے تو سردی پیدا کیجیے، خشکی ہے تو تری پیدا کیجیے، تری ہے تو خشکی پیدا کیجیے، اس طریقے سے علاج بالضد ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں علاج بالمثل بھی ہے، علاج بالضد بھی ہے۔ مدر ٹنکچر میں علاج بالمثل ہو جاتا ہے، بالضد ہو جاتا ہے، اور پوٹنسی میں علاج بالمثل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بہت گہری بحث ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں پیچش کا پہلے علاج نسخہ پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ یعنی پخانہ آتا ہے، تھوڑا تھوڑا آتا ہے، اور بہت زور لگانا پڑتا ہے، ساتھ مکھ بھی آتی ہے، اور بعض کا خون بھی آتا ہے۔ باورچی خانے میں ہمارا علاج موجود ہے۔ اب آپ یہ نسخہ سن لیجئے، تھوڑے پیمانے پہ پہلے بنائیے۔ 10 گرام ملٹھی لے لیجئے، 10 گرام سہاگا لے لیجئے، اور 20 گرام چینی لے لیں۔ اسی مناسبت سے آپ بڑھاتے چلے جا سکتے ہیں۔ ملٹھی کو اوپر سے چھیل لیجئے، اس کو پہلے آمن دستے میں کوٹ لیجئے۔ جب وہ باریک ہو جائے کچھ تو سہاگے کو توے پر رکھ دیں، نیچے آگ جلا دیں۔ جب سہاگا بالکل سفید ہو جائے، نرم ہو جائے، تو اس کو ملٹھی کو پیس لیجئے پہلے گرائنڈر میں ڈال کے، اس کے بعد سہاگا ڈال کے پیس لیجئے، اس کے بعد چینی ڈال کے پیس لیجئے۔ یہ 40 گرام کا وزن ہو جائے گا آپ کا، اور ایک عظیم نسخہ، بہترین لاجواب نسخہ بن جائے گا۔ اس فقیر نے نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ، خلوص قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہو سکتا ہے اسی میں میری بخشش ہو جائے، میری نجات ہو جائے، کہ میں نے ایک صحیح چیز امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی ہے، بغیر کسی لالچ کے۔ تو کسی کو آرام آ جائے، کسی کو سکون آ جائے، تڑپتا ہوا مطمئن ہو جائے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو انسان بہت عظیم ہے، بہت پیارا ہے، اور خاص طور پر سید کونین امام الانبیاء کی امت سے تو بہت پیار ہے، مومن سے بہت پیار ہے، مسلمان سے بہت پیار ہے، بشرطے کہ مومن اور مسلمان بن جائیں۔ تو یہ نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہے۔ بچوں کو آپ پانی میں ڈال کے دے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا، اور بڑے آدھا چمچ لے سکتے ہیں ہر کھانے کے بعد۔ اور خوراک میں کوئی گرم چیز استعمال نہیں کرنی، کوئی خشک چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے، بلکہ ٹھنڈی چیزیں آپ استعمال کریں۔ اور پیچش کے مریض کو کبھی بھی آپ جب تک پیچش ٹھیک نہ ہو سالن نہ دیں، جی سالن مت دیں، کسٹرڈ دے دیں، سویاں دے دیں، دودھ دے دیں، دودھ سوڈا دے دیں، یعنی اس قسم کی چیزیں پیچش والے کو دیں، تاکہ جن کا مزاج ٹھنڈا ہو۔ مگر مزاج چیزیں آپ بالکل نہ دیں۔ کیلا دے سکتے ہیں اس کو، تو اس قسم کی ٹھنڈی چیزیں آپ ان کو دیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں، بڑا ہو تو 1 چمچ، چھوٹی چمچ، اور چھوٹا بچہ ہو تو اس کو ویسے چٹا بھی سکتے ہیں، اور اس کو پانی میں ڈال کے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ بہت عظیم ترین نسخہ ہے پیچش کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کے مزاج میں گرمی ہوتی ہے۔ سوداوی مزاج میں پیچش نہیں ہوتا، صحراوی مزاج میں پیچش ہوتا ہے، یعنی گرمی کے مزاج میں پیچش ہوتا ہے، اور سردی کے مزاج میں اکثر ایسے عرض کرتا ہوں۔ کبھی کبھی اتفاق سے پتہ نہیں ہو گیا ہوگا یا ہوتا ہوگا۔ آپ آتے ہیں دستوں کی طرف۔ پانی کی طرح اگر دست آتے ہوں، پانی کی طرح بہتے ہوں،
اور مریض سردی کا ہو، خون گاڑھا ہو، تو اس کو کیسے ریکور کیا جائے گا، اس کو کیسے علاج کیا جائے گا اس کا. تو میں عرض کرتا ہوں آپ کے گھر میں، آپ کے باورچی خانے میں موجود ہیں یہ چیزیں. لونگ ہے، دال چینی ہے، دونوں کا کباب بنا لیجئے. 4-5 لونگ ڈال دیجئے جی، 1-2 ٹکڑے اس کے ڈال دیجئے دال چینی کے، اور میٹھا ڈال کے آپ پلا دیجئے نیم گرم. اللہ پاک اپنے محبوب کا صدقہ مہربانی فرمائے گا. یہ دستوں کا علاج ہے جو کھل کے پخانا آتا ہے. تو دونوں نسخے میں نے اس فقیر نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں. میری اس عاجز کی پھر گزارش ہے، آپ اس پیر اشرف حجازی کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان دروس کو سنیں، ان چیزوں کو سنیں. مجھے مشورہ بھی دیں، میں طالب علم بھی ہوں. ہاں، میں خود علم کی کوئی حد نہیں یار، علم لامحدود ہے جی. قرآن کیونکہ لامحدود ہے تو قرآن علوم بھی لامحدود ہیں. ہاں، انسان کی حد میں، اللہ کے نزدیک تو سب کی حد ہے، انسان کے نزدیک علم کی حد نہیں ہے. ہم بھی علم چاہتے ہیں، میں بھی علم چاہتا ہوں، مجھے بھی علم چاہیے جی. جو کائنات پھیلی ہوئی ہے، دنیا پھیلی ہوئی ہے، یہ جڑی بوٹیاں ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ درخت ہیں، یہ پھل ہیں، یہ پھول ہیں، یہ شگوفے ہیں، یہ ٹہنیاں ہیں، کہکشائیں ہیں، ارض و سما ہے. ایک ایک چیز هو الذی خلق لکم ما فی السماوات ما فی الارض. کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے لیے بنایا ہے، تو انسان کے کام آ رہا ہے. اور راز نکالنا انسان کا کام ہے، رموز نکالنا انسان کا کام ہے، حکمتیں نکالنا انسان کا کام ہے، فائدے کے لیے چیزیں نکالنا انسان کا کام ہے، ایکسپیریمنٹ کرنا انسان کا کام ہے، تجربات کرنا انسان کا کام ہے جی. اور جو کر گئے وہ کامیاب ہو گئے، وہ تر گئے، وہ ہر میدان میں ان کی کامیابی ہے. اور ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ تم قرآن پاک کی آیات جو ہے ان پر ایکسپیریمنٹ کرو، ان پر تجربہ کرو. افلا تعقلون کی صورت میں، افلا تدبرون کی صورت میں، افلا تشعرون کی صورت میں، افلا تفکرون کی صورت میں. تو عزیزان گرامی، میرے بیٹے اور بیٹیوں، بھائی اور بہنوں، اس فقیر کے لیے دعا بھی کیجیے گا. اور جس مشن کے لیے میں یہ آستانہ بنا رہا ہوں، یہ درسگاہ بنا رہا ہوں، جس میں قرآن پاک کے ذریعے سے جدید علوم کی روشنی میں تحقیقات اور تجربات کے لیے تعلیم دی جائے گی. میں بھی بتاتے خود بھی، اور بڑے بڑے مفکروں کو بھی اور سائنسدانوں کو بھی انشاءاللہ دعوت دی جائے گی، وہ بھی آ کر لیکچر دیں اور یہاں پر تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے. اور بڑے بڑے علماء کرام جو علماء حق ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے گی کہ وہ اپنے انداز میں یہاں آ کر لوگوں کو قرآن پاک کی روشنی میں کائناتی تعلیم دیں. اور مسجد بھی یہاں ابھی بنی نہیں ہے، جگہ موجود ہے، ایک کنال مسجد کے لیے اور ایک کنال درسگاہ کے لیے، جہاں 4-5 کمرے بنے ہوئے ہیں، جس کی ویڈیو میں نے فیس بک پر اور یوٹیوب پہ دی ہے. دعا فرمائیے کہ ہمیں نماز، جس کی نماز صحیح ہے کائنات صحیح ہے. نماز بہت بڑی چیز ہے، اور ہر کام کی انتہا میں حضور کی محبت چاہیے، ہر کام کی ابتدا میں حضور کی محبت چاہیے. حضور کی محبت جوہر کونین ہے. اللہ تعالی ہم نے صحیح طور پر علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.